میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے میری طرف سے، آرجس کی طرف سے، مسلم مدنہ چیز کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک غلامی والا نظام ہے، یہ ایک سسٹم جو ہے یہ 2 نمبر سسٹم ہے، یہاں صرف اپنے اپنوں کو نوازا جاتا ہے اور پاکستان کی کسی آئینی حدود کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنا بھی ہمارا نظام ہے، وہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ایک بندے کو انہوں نے ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا ہے جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آئین میں، لیکن ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سمدھیوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کی عوام کا کسی نے نہیں سوچا، کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے۔ آج ہر جگہ، ہر طرف ایک ہی نعرہ آ رہا ہے کہ یہ جو جج ہیں پاکستان کے، جو ایک، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ججز جو ہیں وہ غلط ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اور اکثریت ہمارے پاکستان میں ججوں کی جو ہے وہ برے ججوں کی ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ برے ججوں کی ہے۔ دیکھیں، جب پارلیمنٹ میں فائز عیسیٰ کو بلایا گیا تھا تو اس نے خطاب کیے، اس کو پوری پارلیمنٹ نے یہ سمجھایا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تاکہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، عوامی راج ہو جائے گا، عوام کے جو ہیں فائدے ان کو براہ راست ملتے جائیں گے، پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اگر ہم نے عوام کو اور پورے صحیح نظام کو چلایا تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے ریفرنسز معاف کروائیں، صدر سے دستخط کروائیں، مجھے اپنی کرسی پہ بٹھائیں، پھر دیکھیں میں کرتا کیا ہوں۔ پھر اس نے وہی کیا جو اس کو کہا گیا تھا، جو اس کے لیے ضروری تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 2 دفعہ سماعت ہوئی بلے کے نشان کے اوپر، دونوں دفعہ بلہ بحال ہوا، دونوں مرتبہ، لیکن اس بندے نے رات کے 11:56 میں 2 منٹ رہتے تھے، اس نے پھر بلے کا نشان چھینا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جہاں عوام کا رجوع تھا، جہاں عوام کا شوق تھا ووٹ دینے کا، اس نے ان کا دل توڑا، لیکن پھر بھی عوام نے ایک ایک نشان ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے اور پاکستانی تحریک انصاف کو، یعنی اب تو سنی تحریک میں وہ ضم ہے مجبوراً فی الحال، پھر ان کے تمام ووٹوں کو انہوں نے کرپشن کی نظر کیا اور 18 ہزار ووٹ جو ہیں ان کے جو ہیں مسترد کیے گئے۔ اب شہر بانوں کی سیٹ کا جو ہے وہ 18 ہزار ووٹ مسترد ہوا، پھر کسی اور کی سیٹ کا 20 ہزار مسترد ہو گیا، یعنی صرف اس کے مسترد ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ ان کو پھر انہوں نے پھر ایسا سوچا پلان، یہ سوچ رہے تھے کہ بھی اب ہم ان سیٹوں کو بانٹیں کیسے۔ کراچی میں ساری رات جب الیکشن تھے اس دن اس نے نیٹ بند کروایا، کسی جج نے نہیں پوچھا الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے نیٹ کیوں بند کروایا، آپ نے عوام کا رابطہ کیوں منقطع کروایا، نہیں، یہ جی مجبوری ہے، جی سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ سیکیورٹی مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں خطرہ ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب وہ رزلٹ بنائے گئے، پھر کراچی میں تمام ایم کے ایم کی سیٹوں پہ جتنی بھی آج وہ زبردستی جن کو بٹھایا گیا ہے، اس ساری سیٹوں پہ جو ہے نا ان کو جو بٹھایا گیا، ساری سیٹوں پہ وہ کوسوں دور پیچھے تھے، یعنی ان کے جو ووٹ تھے بہت کم تھے، تحریک انصاف کے آگے تھے، لیکن صبح جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں نے ووٹ ڈالے، صبح وہ پھر سارے جیت گئے، خان صاحب کے بندوں کی سیٹیں کم کی گئی، پھر ایک اور نیا ڈرامہ بنایا گیا، الیکشن کمیشن جی خود مختار ادارہ ہے، جی یہ کر رہا ہے، جی وہ کر رہا ہے، پھر اس نے ان کی ناجائز طریقے سے مخصوص نشستیں چھینی، ان کو پریشان کیا، ان کی ناجائز طریقے سے ان کو جو ہے مخصوص نشستوں سے محروم کیا، پھر ایک ڈرامہ بنایا کہ جی آپ جو ہے نا سینٹ میں آپ انتخابات لڑ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو نشستیں نہیں ملے گی۔ 2 بندوں کی بات 3 سال سے صرف ہمارے جج بھی مان رہے ہیں، ہمارے ادارے بھی مان رہے ہیں، ہمارے وکیل بھی مان رہے ہیں۔ وہ 2 بندے کون ہیں؟ ایک ہے اعظم نذیر تارڑ جو دنیا کا غلیظ ترین قانون دان ہے ہماری نظر میں، اور ایک عطا تارڑ جو ان کی حکومت کے وکیل ہوتے ہیں، جج ان کی بات مانتے ہیں، پھر اس کو سٹے دے دیتے ہیں، پھر ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اب فائز عیسیٰ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کی خاطر 2500 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرایا تھا الیکشن میں، 14 بندوں نے نہیں کرایا تھا، ان میں ایک اکبر اسبابر تھا، ایک نوشین تھی، اب 14 بندوں کی بات کو اس نے مانا، 2500 لوگ سارے جھوٹ بول رہے تھے۔ اب دوبارہ انہوں نے الیکشن کرایا تو اس نے پھر جان بوجھ کے اس کو سٹے میں رکھا، ابھی سماعت مؤخر ہے، ابھی نہیں کرنی، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی نہیں کرنی۔
کیونکہ اس کے ساتھ طے ہو چکا تھا کہ جب تک تم رہو گے تم نے صرف ہماری ہی بات ماننی ہے۔ اس کو نہ اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، نہ قبر نظر آتی ہے، نہ موت نظر آتی ہے۔ آپ جج ہیں، آپ نے خدا کو جان دینی ہے، آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہو، جو پوری عوام کے لیے ہو، جو پوری قوم کے لیے ہو۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے، جو مرضی کے طاقتور لوگ چاہیں، ان لوگوں کو آپ پریشان کریں، ان کو ان کے تمام گھر کے چار دیواری تقدس کو پامال کریں۔ اب دیکھ لیں پرویز الہی صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ نواز شریف سے کوئی بڑا چور ہے؟ نواز شریف کے لیے آپ نے اتنے ریلیف رکھے، اس کو اتنا، حالانکہ وہ لاہور کی سیٹ بھی ہار گیا تھا، اس کے لیے اتنے وسائل بنائے، اس کو کہاں سے کہاں تک بٹھایا، پھر مریم نواز کو کہاں سے کہاں تک بٹھایا، پھر یہ سارا کچھ سب کچھ جو ہے کٹ پتلی نظام، جیلی نظام آپ نے رائج کیا، ساری عوام کو پتہ ہے۔ لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر عوام نکلتی ہے تو آپ کہتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو گئی ہیں، یہ اداروں کے مخالف ہیں، یہ قوم کے مخالف ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، لہٰذا یہ دہشت گرد ہیں، ان کے لیے مقدمات چلائے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ ان کو یہ حق کی بات تو آپ کرتے نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ اس الیکشن کمشنر کی اتنی طاقت ہے کہ یہ کسی کی جماعت کے بلے چھین لے، کسی جماعت کی جو ہے نشستیں چھین لے، کسی جماعت کی جو ہے ساری جو ہے ان کی طاقت چھین لے، اپنی مرضی کا رزلٹ بنائے۔ جان بوجھ کے، سردیوں کا ٹائم تھا، دن چھوٹے تھے، اس نے 5 بجے کے بعد 1 گھنٹہ نہیں بڑھایا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم تو اتنی دھاندلی کریں گے یا یہاں پہ کور کیسے کریں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان لوگوں نے ایک ناجائز طریقے سے ایک وزیر اعظم منتخب کیا جو غیر آئینی ہے۔ سب سے پہلے جج وہاں کب کہاں مر گئے تھے اس دن جب 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ 2 صوبوں کو آئینی طریقے سے ڈیزولو کیا گیا، پھر اس کے بعد 90 دن کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے، 90 دن میں انتخابات ہوں۔ پھر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، روز ڈرامہ بنتا تھا، پھر سپریم کورٹ کے پاس بات گئی، پھر سپریم کورٹ نے صدر پاکستان نے 30 مئی کا اعلان کیا، 30 اپریل کے اعلان کو بھی ختم کر دیا گیا، پھر پیسے کا ایشو بنایا گیا، پھر کہتے ہیں ہمارا پارلیمان، وہ جو ایک پیپل پارٹی کا جو ہے وہ پرچی چیئرمین، ہمارا پارلیمان، یہ نعرے لگاتے اس نے 1 سال کے لیے ناجائز وزیر اعلیٰ بٹھائے، ناجائز طریقے سے۔ اور یہ سارے ججوں کو پتا ہے، سارے آئینی حدود اداروں کو پتا ہے، وہی ناجائز وزیر اعلیٰ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہے، وہ باہر گئے ہیں، وہ مشیر خزانہ بھی ہے، وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے۔ یہ ہم لوگوں کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے اگر الیکشن کا ڈرامہ ہی رچانا تھا تو آپ ویسے بھی طاقتور ہیں، آپ کسی کو بھی آگے گھروں میں مار دیں، ان کو بٹھا دیں، اپنے بندوں کو جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنا 100 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب کر لیں۔ یہ تو بھی ڈرامہ کیوں کرتے ہیں آپ عوام کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہار چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا جو ہے ان کے کوئی اتنی سیٹیں نہیں تھی، 10 سے 12 سیٹیں بھی نہیں بنتی تھی، لیکن آپ نے ان کو جان بوجھ کے 80 سے 90 پہ پہنچایا۔ پھر ضمنی انتخابات میں جو آپ نے کیا، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ آپ کراتے کیوں ہیں الیکشن؟ اب نہ کرائیں، کیا ضرورت ہے؟ نہ کریں گے تو کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ جیسے پہلے 20-10 سال فوجی جنرل نے حکومت کی، آپ بھی کر لیں 15-20 سال۔ کس نے آپ کو انکار کیا کہ آپ نہ کریں؟ آپ آدھے عوام کو مار دیں، کسی کا آٹا چھین لیں، کسی کے کپڑے اتار دیں، کسی کو ناجائز پرچے دے دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہی کرنا ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم کرنا ہے، عوام کے ساتھ 2 نمبری کرنی ہے۔ کما سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہے، پیسہ ہے، پوزیشن ہے۔ غریب عوام کیا کر سکتی ہے؟ رو سکتی ہے، اللہ کے سامنے دعا کر سکتی ہے، اللہ کے سامنے گر گرا سکتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں آئین قانون اور اچھے طریقے سے نظام کو چلا۔ السلام، پاکستان زندہ باد۔